تک کا ایک زمینی سفر جسے اسراء کہا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سواری پیش کی جسے براق کہتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے یہ گدھے سے اونچی اور خچر سے کچھ نیچے تھی، اور جو ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس پر بٹھایا گیا تو براق تھوڑا سا کسمسایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ ہستی تم پر سوار نہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ براق کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہوں کی انتہا ہوتی تھی، یعنی انتہائی تیز رفتار یہ سواری تھی۔ اور پھر آپ کو جو ہے گویا اس سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں واقع ہے وہاں لے جایا گیا۔ واقعہ اسراء کی 4 منزلیں بیان ہوتی ہیں۔ آپ کی پہلی منزل تھی مدینہ منورہ۔ مکہ سے جب مسجد اقصیٰ کی طرف سفر شروع کریں تو درمیان میں مدینہ آتا ہے، اور مدینہ آپ کی پہلی منزل تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا آپ کو کہ آپ کا دار الہجرت بنے گا، یعنی یہاں ہجرت کر کے آپ لوگ آئیں گے۔ پھر دوسری منزل طور پہاڑ تھی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے، تو وہاں آپ کو لے جایا گیا۔ پھر تیسری منزل جو ہے بیت اللحم تھا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور پھر چوتھی منزل جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ آپ وہاں اترے، آپ نے براق کی جو ہے لگام وہاں پر باندھی جہاں دیوار پر باقی انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے رہیں۔ آج بھی یہ جو دیوار گری ہے اسے دیوار جو ہے براق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی دیوار ہے جس سے آپ نے اپنی سواری کو باندھا تھا۔ زمینی سفر کے دوران کئی واقعات پیش آئے جو احادیث میں نقل ہے۔ مثلا اس میں آتا ہے کہ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے آواز دی، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیت کی طرف سے آپ کو پکارا جا رہا تھا۔ پھر ایک اور شخص نے پکارا، لیکن آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسائیت کی طرف سے آپ کو پکارا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور شخص نے آپ کی طرف توجہ کرنا چاہا، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی بنی سوری سجی ہوئی جو ہے بوڑھی عورت کی صورت میں جو ہے وہ دنیا آپ کے سامنے لائی گئی، جس سے آپ نے نظریں پھیری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں جو ہے وہ گئے اور آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک پیالے میں شراب تھا اور دوسرے پیالے میں دودھ تھا، تو آپ نے دودھ کو اختیار فرما لیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب والا پیالہ پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا آسمانی سفر ہے یہاں سے، تو یہ تو زمینی سفر تھا کہ آپ مکہ سے جو ہے فلسطین مسجد اقصیٰ تک پہنچے اور وہاں آپ نے نماز ادا کی، پھر 7واں آسمان پر گئے، پھر واپس آئے اور یہیں پر پھر آپ نے امامت فرمائی تھی تمام انبیاء کے، پھر واپس مکہ آئے تھے۔ تو یہاں سے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کا آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے آپ کو لے کے ایک نورانی سیڑھی جسے معراج کہتے ہیں، ویسے بھی معراج کے معنی سیڑھی ہوتی ہے، تو یہ وہ نورانی سیڑھی ہے جس سے فرشتے آسمانوں پر چڑھتے اترتے ہیں۔ تو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ حدیث میں بہت تفصیل آتی ہے، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب پہلے آسمان پر دستک دی گئی تو دربان نے پوچھا کہ کون ہے، کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا گیا ہاں۔ تو دروازے کھول دیے گئے اور فرشتوں نے بڑا جو ہے خوشی سے آپ کو خوش آمدید کہا، مرحبا کا، آپ کا بڑی شان سے استقبال کیا گیا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھا، یعنی ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی چیز، ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں پرچھائیاں تھیں، اور جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنسنے لگتے تھے، جب اپنی بائیں طرف دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دائیں بائیں ان کی اولادوں کی پرچھائیاں ہیں، دائیں طرف ان کی اولادوں میں سے نیک لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف ان کی اولادوں میں سے برے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر وہ افسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر اور بھی کئی مشاہدات ہیں جو آپ کو یہاں پر کرائے گئے ہیں، چند آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے مثلا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں، اور جتنی کھیتی کاٹتے جاتے ہیں اتنی وہ بڑھتی جاتی۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
آپ کو بتایا گیا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، تو گویا ان کا جو ثواب بڑھتا ہی جا رہا ہے، کھیتی بڑھتی جا رہی ہے، کاٹو تو دبا بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی انہیں نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی، یعنی نماز میں سستی اور غفلت برتنے والے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگ دیکھ تھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیبند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہ دیتے تھے اور غریبوں کے لیے خیرات نہ نکالتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں ملا دیتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ کو کم کرنے کے بجائے بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادتا چلا جاتا ہے۔ اسی طور بھی کئی مشاہدات آپ کو کرائے گئے، اس میں سے ایک ہے کہ آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کی تانبے کے ناخن تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میانہ قامت اور سرخ و سفید رنگ کے تھے، ان کے سر کے بال سیدھے اور لمبے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ ابھی نہا کر نکلے۔ تیسرے آسمان پر پھر آپ کو لے جایا گیا اور اس میں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ پھر چوتھے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، یہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی جنہیں اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا قد لمبا اور رنگ گندمی تھا اور ان کے بال اونچے ہوئے گھنگر والے تھے۔ اس ساتویں آسمان پر آپ کو لے جایا گیا تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جو ہے وہ ملتے جلتے تھے، اور یہاں پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جس طرح دنیا میں انسانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، بالکل اسی کی سیکھ میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں عبادت کے لیے آتے ہیں، اور جو فرشتے ایک دفعہ یہاں عبادت کر لیتے تو پھر دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اللہ نے بنائے۔ اسی طرح پھر سدرۃ المنتہا پر آپ کو لے جایا گیا۔ یہ جو ہے یہ چھٹے آسمان سے شروع ہوتا ہے اور یہ ساتویں آسمان کے اوپر تک چلا جاتا ہے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو عربی میں، اور منتہا کہتے ہیں انتہا کو۔ تو اصل میں یہ میٹافور ہے، اس کی اصل حقیقت سے تو ہم واقف نہیں ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ انتہائی بیری، تو گویا جو اس سے مشابہ کوئی تجلی ہے اللہ کی۔ بہرحال یہاں پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی ملکوتی شکل میں آپ کے سامنے نمودار ہوئے۔ اس ملاقات کا سورہ نجم میں ہم نے ذکر بھی پڑھا، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا آپ کو مشاہدہ کرایا گیا۔ جنت المأویٰ بالکل قریبی ہے، اور وہاں وہ حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی چاپ بھی سنی۔ بعد میں آپ نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ وضو سے رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ تو اللہ ہمیں بھی شوق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی اور ہم کلامی کی آپ کو سعادت حاصل ہوئی۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، اور ان کا الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی کہ حضور اب آپ ذرا آگے جائیں، کیونکہ اگر میں اس مقام سے ایک بات برابر بھی آگے گیا تو میرے پیر جل جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے، اور پھر آپ جو ہے وہ گویا جو ہے عرش باری تعالیٰ پر پہنچے، اور وہاں اللہ تعالیٰ آپ سے کلام ہوئے، اور شب معراج کے موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر عنایات فرمائی اور 4 انعامات آپ کو دیے۔
پہلا تحفہ جو دیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی. ہم جانتے ہیں پورا قرآن زمین پر نازل ہوا، اور جبکہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی عرش باری تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بطور تحفہ. پھر دوسرا تحفہ آپ کو دیا گیا کہ آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ جو شخص بھی آپ کی امت میں سے شرک سے بچا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی گناہ کی اجازت دے دی، بلکہ یہ امید دلائی کہ باقی گناہوں کی سزا بھگت کر وہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں چلا گیا وہ اصل میں ناکام انسان ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو سیدھا جنت میں داخل کر دیا گیا. اسی طرح آپ کو تیسرا تحفہ دیا گیا کہ آپ کو خوشخبری دی گئی کہ جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دے گا، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. اور جو شخص گناہ کا ارادہ کرے گا تو کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا، اور جب وہ گناہ کر لے گا تو اس کا 1 گناہ لکھا جائے گا. تو گویا نیکی کے ارادے پر بھی ایک نیکی مل جاتی ہے، اور اگر نیکی کر لے تو 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے. اور گناہ کے ارادے پر گناہ لکھا نہیں جاتا. خدا نخواستہ گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن گناہ کا ارادہ کر کے اگر اسے بدل دے اور اس ارادے کو ترک کر دے تو اس پر بھی نیکی کی جاتی ہے. اسی طرح چوتھا تحفہ آپ کو دیا گیا کہ آپ کی امت پر ہر روز 50 نمازیں ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. چنانچہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی یہ تحفے لے کر جب نیچے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو کیا تحفے دیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں روزانہ کا تحفہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی امت بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، اور آپ کی امت جو ہے یہ نہیں ادا کر سکے گی 50 نمازیں، اس کی آپ اس میں تخفیف کرائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا عرض کیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں رکھ دیں تو واپس آئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی زیادہ ہیں، واپس جائیے کچھ کم کرائیں. اس طرح کئی دفعہ ہوا، یہاں تک کہ 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں فرض رہ گئی. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں، آپ کم کرائیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے تخفیف کی بات کروں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اور میرے حکم میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور 5 نمازوں کا ثواب میں 50 نمازوں کی برابر ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شوق سے یہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ آسمانوں سے زمین کی طرف واپسی کا سفر ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور نورانی سیڑھی سے اتر کر آپ دوبارہ جو ہے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے. دیکھا تو وہاں تمام انبیاء جمع تھے اور نماز کا وقت تھا، فجر کی نماز کا، اور یہ انتظار ہو رہا تھا کہ امامت کون کرائے گا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے کیا. اس طرح آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور انہیں نماز فرمائی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ براق پر بٹھایا گیا اور آپ کو مکہ جو ہے وہ پہنچا دیا گیا. تو یہ سارا کام جو ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ چند لمحوں میں ہو گیا، یعنی اس میں کوئی وقت نہیں لگا. اور اس میں بہت ساری روایات آتی ہیں کہ دروازے کی کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی، اور یہ کہ آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا. تو اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرا دینا لمحہ بھر میں، اس میں کوئی بعید نہیں. اب ٹائم ڈائلیٹیشن تھیوری سے فزیشنس بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر کوئی آبجیکٹ وقت کی رفتار جتنی رفتار اختیار کر لے تو اس کے لیے ٹائم اسٹیشنری ہو جاتا ہے. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے ہیں تو آپ سیدھے گئے کفار کے پاس. کفار کی محفل لگتی تھی خانہ کعبہ کے سامنے، اور وہ اپنی جو ہے وہ مختلف باتیں کر رہے ہوتے تھے. تو آپ نے جا کر انہیں یہ پورا واقعہ سنایا تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں گئے یعنی مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ کیونکہ تقریباً 1200 کلومیٹر سے اوپر کا رستہ تھا تو 1 مہینہ لگتا تھا اونٹ پر بیٹھ کر مسجد اقصیٰ جانے میں، 1 مہینہ لگتا تھا واپسی میں. تو 2 مہینے کا سفر تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے چند لمحوں میں طے کر لیا. تو اس پر کفار پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن جب آپ نے انہیں بتایا کہ فلاں قافلہ اس سامان کے ساتھ ہے اور 4 دن بعد مکہ پہنچ جائے گا، اور فلاں قافلہ میں نے دیکھا ہے وہ یہ سامان ہے، اس کے ساتھ اتنے اونٹ ہیں، اور وہ 6 دن بعد جو ہے مکہ پہنچ جائے گا. اور تو اس پر لوگ حیران ہوئے. پھر ایسے ہی ہوا جیسے آپ نے بتایا تھا، اسی طرح قافلے پہنچے، ان کے ساتھ وہی سامان تھا. پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے اہل مکہ میں جو کئی دفعہ بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے اور مسجد اقصیٰ سے واقف تھے.
چنانچہ انہوں نے سوالات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دی, اور جیسے جیسے وہ پوچھتے گئے آپ جو ہے وہ دیکھ کر انہیں جواب دیتے گئے. تو لوگوں کی زبانیں تو خاموش ہو گئی, کیونکہ جو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بالکل صحیح صحیح جواب دے دیا. البتہ دل ایمان سے مطمئن ہوتے ہیں, تو ان کے دل مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا. کچھ کفار نے سوچا کہ اچھا موقع ہے, جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیسی باتیں کر رہے ہیں, تو بالکل عقل کے خلاف ایسا ممکن نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے انہیں بھی ایمان سے دور کیا جا سکے. تو چند لوگ دوڑے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عرض کیا, دیکھو ابو بکر یہ تمہارے ساتھی کیسے بات کر رہے ہیں, کیا یہ عقل میں آتا ہے کہ کوئی آدمی مکہ سے فلسطین چلا جائے اور پھر واپس بھی آ جائے چند لمحوں کے اندر. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون کہہ رہا ہے, تو کہا یہ آپ کے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں, میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. یہیں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا, اور ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں میں تو ان پر ایمان لایا ہوں, وہ اللہ کے نبی ہیں, ان پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں, ان پر وحی نازل ہوتی ہے, تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ سفر بھی کرا سکتا ہے. تو اصل میں ایمان نام ہی اس کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنا, یہی ایمان کہلاتا ہے. تو میرا یہ واقعہ ہے جو ہم نے جو ہے اسے دیکھا, اور جیسے میں نے کہا جو مشاہدات آپ کو اس سفر کے دوران میں ان میں سے چند تو میں نے بیان کر دیے تھے, کچھ اور بھی ہیں. مثلاً یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا, پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا. آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ کی اس بات کا جاتا ہے, پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا. تو زبان سے اس طرح فتنہ کی اس باتیں نکال کر پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا, ایک بات نکل جاتی ہے پھر اس سے بہت بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسے نہیں ہے جیسے ایک بیل جو ہے وہ سوراخ میں دوبارہ واپس جانا چاہے تو نہیں جا سکتا. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور آگ کھا رہے تھے. پوچھا یہ کون ہے, کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کر جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے تھے, آنے جانے والے ان کو روتے ہوئے گزرتے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے. پوچھا یہ کون ہے, کہا گیا یہ سود خور ہے. پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب نفیس چکنا گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سب کو بدبو آ رہی تھی. وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے. پوچھا یہ کون ہے, کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام سے اپنی خواہش نفس پوری کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے, جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو جواب دیا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں, ان کی عزت آبرو کے در پہ رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے بھی ہوئی جو نہایت خوش روی سے ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانیوں حشار بشار چہروں کے ساتھ ملے, ان حضرت کی سخت مزاجی کا سبب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کے پاس ہنسی کا کیا کام, یہ تو دوزخ کے داروغہ ہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا گیا اور جہنم اپنی تمام خناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی. تو یہ پہلے آسمان پر یہ مشاہدات تھے, اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہی جنت المأویٰ تھی, اس کی بھی آپ کو جو ہے مشاہدہ کرایا گیا. تو برات یہ معراج کا موقع ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑے بڑے مشاہدات کرائے گئے. اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ آپ کو مکہ سے فلسطین لے جایا گیا, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, یہ ایک علامت تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبلوں کے متولی ہیں. تو پہلے حالانکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ یہود دعوے دار ہیں کہ ان کا قبلہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرا کر گویا یہ علامت اور اس کا اعلان تھا کہ اب ان دونوں قبلوں کے متولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ کے ساتھ اب امت مسلمہ اس کی متولی ہے. اور یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد یہود نے اتنا کوئی اہتمام بھی نہیں کیا اس کا, اور اسی طرح عیسائیوں کے دور میں بھی جب تک ان کے پاس یہ قبلہ رہا تو
انہوں نے بھی جو ہے وہ بیت الحم ان کے نزدیک زیادہ اہمیت کام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں انہوں نے نیٹیوٹی ایک چرچ بنایا ہوا ہے، نیٹیوٹی چرچ کہلاتا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ باقی یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا ہے ایک لمبے عرصے تک۔ سب سے پہلے عیسائیوں نے ہم سے یہ چھینا تھا 1099 میں، جو فرسٹ آپ کہیں کہ صلیبی جنگ کہلاتی ہے، اور لیکن 1187 میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کرایا۔ پھر 1967 میں عرب اسرائیل جنگ جب ہوئی ہے تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس دوبارہ نکل گیا اور یہود کے قبضے میں چلا گیا، اور وہاں سے اب تک اب یہ کئی سال ہو گئے لیکن مسلمانوں میں کوئی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوا ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ فلسطینی اس وقت سے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں لگے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ 26,000 سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں، اور جتنی بامبنگ ہو رہی ہے یعنی 125 دن کے قریب ہوئے، روزانہ دن رات ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں سے نکل بھاگنے کے لیے بدتور ہوں، بلکہ وہ اپنے گرے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جانے والے نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ویسے تو یہ کام تمام مسلمانوں کا ہے، ایک عسکری مدد کی انہیں انتہائی ضرورت ہے کہ مسلمان فوجیں جائیں اور ان کی مدد کریں۔ ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی یہ ورڈکٹ دیا ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے اور اسے یہ مظلوم شہریوں کے قتل عام سے رکنا چاہیے، لیکن سیز فائر کا حکم انہوں نے بھی نہیں دیا، اور اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے جس طرح سے ظلم و ستم وہاں ابھی بھی یہودیوں کا جاری ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، پھر مالی امداد کرنی چاہیے، پھر جو جس میں صلاحیت ہے وہ کوشش کر سکتا ہے، وہ حکومتوں کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ وہ اس کیس کو سیریسلی لیں اور جو ہے وہ کوشش کریں کہ یہود جو ہے وہ اس ظلم و ستم سے باز آئے۔ ویسے یہ کہ اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد ہوتی ہے، ان سارے حالات میں جب کہ اتنی جانیں گئی ہیں اس کے باوجود اس وقت اسرائیل اپنے کمزور ترین دور سے گزر رہا ہے۔ پوری دنیا میں اسے ایک ظالم قرار دیا گیا ہے، اس کی بربریت اور ظلم وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا ہے، اور پوری دنیا میں لوگ اس کے خلاف جو ہے وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ اتنی بڑی مخالفت اسرائیل کو کبھی فیس نہیں کرنی پڑی ہے جس دور سے وہ ابھی گزر ہے۔ اور حماس جو کہ کوئی ٹرینڈ آرمی بھی نہیں ہے، فلسطین کے پاس نہ ایئر فورس ہے، نہ نیوی ہے، نہ ملٹری ہے، یہ 30,000 کے قریب جو ہے وہ مجاہدین ہیں جو کہ 15 سے 45 سال کی عمر کے نوجوان ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا جائے اور یہ کہ یہود کے ظلم و ستم کا جواب دیا جائے۔ اور کچھ سچویشن ایسی بن گئی ہے، امید ہے انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ غزہ آزاد ہوگا بلکہ ویسٹ بینک بھی آزاد ہوگا، پورا فلسطین انشاءاللہ زائرس کے شکنجے سے نکل کر رہے گا۔ تو یہ تو اب پیچھے بڑی بڑی قوتیں کھڑی ہیں اسرائیل کے جو مستقل اسے گولہ بارود دے گی ہیں، اسے فنڈ کر لی ہیں، امریکہ ہے اور برطانیہ ہے۔ اگر یہ قوتیں نہ کھڑی ہوں تو اکیلے اسرائیل سے نمٹنا جو ہے وہ حماس کے لیے کوئی مشکل محسوس نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال ہمیں اپنی دعاؤں میں ان ساتھیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ حالات جتنی تیزی سے بدل رہے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ایک نئی عالمی جنگ شروع ہو جائے، تو اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ مسلمان ایک مقصد کے ساتھ زندگی گزارتے، وہ مقصد یہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندہ رہنا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور اللہ کی کلمے کو سر بلند کرنا، یہی مقصد ہمارا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ہمیں خود بھی تیاری کرنی چاہیے کہ دنیا سے دل لگانے کے بجائے اللہ سے آخرت سے دل لگایا جائے اور اللہ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، اور یہ کہ اللہ کی راہ میں شہادت اس کی تمنا کی جائے، اسے سب سے بڑی کامیابی سمجھا جائے۔ ورنہ تو ہے یا تو کسی اسپتال کے بیڈ پہ ایڑیاں رگڑتے مر جائیں گے یا کسی گاڑی کے نیچے آ کر جو ہے مر جائیں گے، ورنہ سب سے اچھی موت اللہ کی راہ کی موت ہے۔ اور ہمارے یعنی یہ تو اب دور آیا ہے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے اور بزدلی انتہا کو ہے اور موت سے ڈر مسلمانوں میں پیدا ہو گیا، ورنہ تو مسلمانوں کا یہ تورا امتیاز تھا کہ ہم مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور شہادت کی موت جو ہے وہ عظیم ترین سعادت کہلاتی تھی۔ تو ابھی بھی الحمدللہ افغانستان میں جو جنگ ہوئی ہے اور اس وقت جو حماس لڑ رہے ہیں، تو دوبارہ سے دنیا کو یہ منظر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو مرنے کے لیے تیار ہے، جو مرنے سے گھبراتے نہیں ہیں،
اور جو مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں. مرنا ان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے. لوگ آ کر ان والدین کو یعنی خوشخبری دیتے ہیں, ان کو ان کی عزت افزائی کرتے ہیں جن کے گھر میں کسی کی شہادت ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائیں. جو حالات جا رہے ہیں اور جس طرح الیکشن کی قریب ہے, اور اس سے پہلے جو کچھ ایک آپ کہیں کہ ایک فساد برپا ہے, تو اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا معاملہ کر دے. اور یہ کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ باقی بھی مسلمان جتنے ممالک ہیں ان کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں اتحاد پیدا فرمائیں, اپنے دشمنوں سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سنت ادا فرمائیں.